اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے، یعنی توفیق دے دے۔ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، یعنی اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر یعنی بیچ میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں یہاں تک کہ یعملون تک پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکے رکھ۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں مجھے گم پائے۔ یہ بددعا نہیں بلکہ عربی محاورہ ہے۔ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندے منہ گرائیں گی۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ، اس میں ہر رکن اسلام کی اہمیت کے علاوہ زبان کے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اور انسان جنت میں جانے کے بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں تو؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر تہمت باندھی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں غیبت اور تہمت دونوں کے مطلب کو بھی اور ان کی برائی کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی یقیناً زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ یا اللہ، آپ جیسا بہتر سمجھے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔